اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی اے اہل ایمان، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ یقیناً تم پر بہت مہربان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو ریگولیٹ کیا گیا، اور اب معاشی معاملات کی رہنمائی ہے۔ جب معاشی معاملات غلط رخ اختیار کر لیں تو ہر شخص اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ بڑھانا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ معاشرے میں خود غرضی آ جاتی ہے اور قتل ناحق عام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں معاشی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایات فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھایا کرو، باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ باطل طریقے سے مراد ہر وہ طریقہ ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، ہر ناجائز طریقہ جس سے ایک دوسرے کا مال کھایا جائے، مثلا چوری سے، سمگلنگ سے، جھوٹ سے، دھوکہ، فریب، دغا بازی، خیانت، رشوت، سود خوری، لوٹ مار، لاٹری، سٹہ، یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کو وراثت میں حق نہ دینا، بیوی کا حق مہر ادا نہ کرنا، یہ بھی سب باطل طریقے ہیں۔ اس آیت میں ہم نوٹ کریں کہ رب کریم نے فرمایا اموالکم، اپنے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ حالانکہ مراد اس سے یہ ہے کہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن رب یہاں دوسرے کے مال کو بھی اپنا ہی مال بتا رہا ہے۔ یہ ہے شریعت اسلامی کا اور دین اسلام کا حسن، کہ دوسرے کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس سے جو معاشی ناہمواری پیدا ہوگی اس کے اثرات صرف اس متاثرہ شخص پر نہیں پڑیں گے بلکہ پوری معاشرت پر پڑیں گے۔ پوری معیشت جو ہے اس میں ناہمواری پیدا ہو جائے گی، نظام تمدن خراب ہو جائے گا، اور اس باطل طریقے کا اثر اجتماعی طور پر پوری ملت پر ہوگا۔ اس کے خراب اثرات اس شخص پر بھی پڑیں گے جس نے اس کا مال ناحق طریقے سے کھایا۔ جائز اور صحیح طریقے سے خود اس کے مال پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور باطل اور ناجائز طریقے سے خود اس پر بھی برا اثر پڑے گا۔ تو ہر وہ کام جس سے کسی دوسرے کا مالی نقصان ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، لیکن رب نے آگے فرمایا ہے کہ جائز طریقے جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ کون سا جائز طریقہ ہے؟ کہ ہاں تم باہمی تجارت کرو تو اس میں تم ایک دوسرے سے مال لے دے سکتے ہو، یعنی دوسروں کا وہ مال تم پر حرام نہیں ہے جو بذریعہ تجارت یا باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔ یعنی اگر باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، سوداگری یا تجارت ہو، کسی کاروبار میں آپ شامل ہو کر مال حاصل کرو، تو اس مال کا حاصل کرنا ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ حلال ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اجازت تجارت اور خرید و فروخت کی صرف انہی صورتوں کو جائز ٹھہراتی ہے جس کا جواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اسلام صاف ستھری تجارت کی اجازت دیتا ہے۔ تجارت کے نام پر جوا، سٹہ، سود کا معاملہ حقیقتاً تجارت نہیں ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ ابن جریر کی مرفوع حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے لین دین کا نام ہے۔ گویا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تجارت کے نام سے دھوکہ دے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخص خرید و فروخت کریں تو دونوں کو الگ ہونے تک مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تک دونوں
بائع مشتری یعنی خریدار اور فروخت کرنے والا دونوں جدا نہ ہوں، دونوں با اختیار ہیں یعنی سودے پر متفق ہونے کے یا سودے کو ختم کرنے کے لیے دونوں با اختیار ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ اختیار 3 دن تک ہے، اور یہ اختیار یعنی 3 دن تک تین دن کے بعد سودا برقرار رکھنے کا یا 3 دن سے پہلے سودے کو ختم کرنے کا اختیار دونوں کے پاس ہے، اور یہ اختیار دینا رضامندی میں شامل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کوئی اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ یہ ہے سچی تجارت کی بہترین اجر۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی سے ہم سامان خریدیں تو ہم اسے خراب نہ بتائیں تاکہ قیمت کم کریں، اور جب اپنا مال بیچیں تو جھوٹی تعریف نہ کریں تاکہ ہمیں زیادہ قیمت ملے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاچار آدمی کی سودا بازی سے فائدہ اٹھانے سے اور دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر موجود چیز کا سودا کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس موجود نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلہ وغیرہ کے قافلوں کو آگے جا کر مت لو، جو کوئی آگے جا کر مال خریدے اور بعد میں مال کا مالک مال کو منڈی میں لے کر آئے تو اسے سودے کو منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چوری کا مال خریدا اور وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ چوری کے گناہ میں اس کی سزا میں برابر کا شریک ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سودا واپس موڑ لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں واپس لے لے گا۔ یہ سنن ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص سودا واپس موڑ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں واپس لے لے گا۔ اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ تو اگر اس حصے کو آیت کے سابقہ حصے سے ملایا جائے تو مطلب یہی ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے دنیا میں بھی برکت و رحمت الہی سے تم محروم ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رب کی رضا سے محروم ہو جاؤ گے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو۔ انفسکم، ہم یہاں دیکھیں یہاں بھی انداز وہی ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو یوں سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اس کا نقصان تمہیں بھی پہنچے گا۔ ایک مومن بہن بیوہ ہوگی، تمہاری ہی ملت کے بچے یتیم ہوں گے، تمہارے ہی مسلم معاشرے کا ایک گھر ڈوب جائے گا۔ اس لیے دوسروں کی جانوں کو قتل نہ کرو، اس کا نقصان پورے معاشرے اور اس کا تمہیں بھی نقصان پہنچے گا۔ اور یہ جانتے ہیں، ایسا کرنے والے یہ جان لیں کہ قیامت کے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلا مقدمہ قتل ناحق کا پیش کیا جائے گا اور اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت سزا دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں رب کریم نے ایسے قتل کرنے کی سزا میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
اور جو کسی مومن بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس پر رہے گا اور اللہ کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی۔ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی ولا تقتلوا انفسکم کا تیسرا مفہوم مفسرین نے کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے سے منع فرما رہا ہے کہ اپنی جانوں کو مت قتل کرو۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ جان ہمارے جسم میں، ہماری روح ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہم خود اپنی مرضی سے اگر ختم کریں تو یہ امانت میں خیانت ہے، اس کا سخت اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ یہ بالکل ہماری جان ہمارے پاس ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی ₹1,00,000 ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھوا دے کہ، اور ظاہر ہے وہ امانت ہے، وہ جب دل چاہے وہ واپس لینے کا حقدار ہے، لیکن اگر ہم ان لاکھ کے نوٹوں کو اپنی مرضی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیں تو ظاہر ہے ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو ایسی خودکشی کی سزا جو ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت کے دن تک جہنم کی آگ میں لوہے سے ہی خودکشی کرتا رہے گا۔ جو شخص جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا۔ اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگا، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ ہی کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور وہ اسی میں مر گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں جلدی کی، اس وجہ سے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں ان چیزوں سے دور رکھنے کے احکام نافذ فرمائے ہیں، جاری فرمائے ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تمہیں حرام مال سے روکا ہے، حرام کمائی سے روکا ہے، لوٹ مار سے روکا ہے، چوری سے، ڈاکے سے، رشوت سے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے سے روکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر رحم ہے کہ وہ تمہیں اچھی راہ دکھاتا ہے اور ان تمام بری راہوں سے روکتا ہے جو تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان کا باعث اور آخرت میں ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آیت نمبر 30 کو ہم اس کے ساتھ لیں گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، عدوانا و ظلم اور زیادتی کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو رب اسی پچھلی آیت کا سلسلہ کلام کا اختتام ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان حرام کردہ کاموں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں منع فرمایا ہے، جن سے منع فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان حرام کردہ کاموں کو از راہ معصیت اور تکبر کرے گا، یعنی سنے گا بھی صحیح اور تب بھی نہیں رکے گا، تو یہ تو ظاہر ہے از راہ معصیت اور تکبر ہی ہے۔ تو جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی کی پرواہ نہیں کرے گا اور گناہوں کا ارتکاب کرے گا، اس کی سزا دوزخ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ گار کو جہنم میں داخل کرنا اور بدعمالیوں کی سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اہتمام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کو پھانسی دینی ہے تو اس کے لیے وقت کا تعین کیا جاتا ہے، جلاد کو بلایا جاتا ہے، سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اگر اسے پھانسی کا حکم ہو گیا ہے اور اگر آخری سائن صدر صاحب نے یا جس بھی صاحب اقتدار نے کرنے ہیں، وہ اگر اس دن چھٹی پر ہے تو ظاہر ہے اس دن اس سزا پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن رب کو ایسے تمام تر اہتمام کی حاجت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم سورۃ یاسین کے آخری آیات میں پڑھتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن فیک، پھر کیا ہوتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو رب کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، نافرمانوں کو سزا دینا اور انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالنا رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 31 ہے،
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، یعنی اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر، عزت کے مقام پر تمہیں داخل کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ سرزد ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ گناہ کبیرہ سے اگر بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے اور ساتھ ہی پابندی سے تمام فرائض اور واجبات ادا کرتا رہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو خود معاف فرما دیں گے. گناہ صغیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو غیر ارادی طور پر یا جذبات میں آ کر ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ذرا سا سچ میں ذرا سا جھوٹ مل جائے، دوسروں کے جذبات مجروح غیر ارادی طور پر کر دیے جائیں، پانی اور کھانے کو ضائع کرنا، برش ہم کرتے ہوئے پانی کے نل کو کھلا چھوڑے رکھنا، راستے میں ہماری وجہ سے کوئی ایسی رکاوٹ ہو کہ گزرنے والے کو تکلیف ہو، ہم کہیں جائیں گاڑی کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دیں کہ گھر والوں کو جس کے گیٹ پہ کھڑا کریں گھر والوں کو اپنی گاڑی نکالنے میں دقت ہو. یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں جو خیالی میں ہم سے ہو جاتی ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہیں. اور گناہ کبیرہ کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. زیادہ جامع یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دینا دنیا میں مقرر کی ہو، یا اس کے مرتکب پر لعنت کے الفاظ قرآن پاک میں وارد ہوئے ہوں، یا آخرت میں جس کے لیے قرآن پاک میں جہنم اور عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی ہو. یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. گناہ صغیرہ وہ ہیں جن سے منع تو فرمایا گیا ہے مگر اس پر غضب اور لعنت کے الفاظ نہیں آئے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی برتی جائے، بلکہ صغیرہ گناہوں کو اگر بے پرواہی اور بے باکی کے ساتھ کیا جائے اور اس پر مداومت اختیار کی جائے تو وہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ تو بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ اعمال صالح سے ہوتا جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک عمل جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. تو گناہ صغیرہ کی معاف ہونے کے سلسلے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو دھوتے ہوئے ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گناہ نکل جاتے ہیں. ان ہاتھ سے اگر کوئی ہم نے غیر ارادی طور پر غلط کام کیا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی جس غلط جگہ پر وہ فرض کیا ان پاؤں سے چل کر گیا ہے تو ان پاؤں سے وہ گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورۃ ہود کی آیت نمبر سورۃ ہود میں یہ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ان برائیوں سے مراد کبائر یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہیں، گناہ صغیرہ ہیں. گناہ کبیرہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تکفیر السیئات یعنی برائیوں کے دور ہو جانے کے سلسلے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی پاکیزہ فطرت متاثر ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی فطرت انس میں بدل جاتی ہے. لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے اور ساری آسانیوں اور ترغیبات کے باوجود اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتا رہے تو اس کے دل کے آئینے سے زنگ دور ہو جاتا ہے، اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے.
اس حالت کو تکفیر سیئات کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے فقہا نے جو گناہ کبائر جمع کیے ہیں ان میں سے بڑے بڑے یہ ہیں: شرک کرنا، ناحق خون کرنا، زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا، ماں باپ کو ستانا، بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہ دینا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، امانت میں خیانت کرنا، جادو کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، سود لینا، جوا کھیلنا، شراب پینا، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، ضرورت سے زائد پانی کو حاجت مندوں سے روک رکھنا، قطع رحمی کرنا، مردار کھانا، اپنے گھر والوں کو بے حیائی کے کاموں سے نہ روکنا، یہ سب گناہ احادیث میں صریحاً گناہ کبیرہ فرمائے گئے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے اگر تم ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے تو وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت معزز جگہ پر داخل فرمائے گا۔ ظاہر ہے رب کی عطا کی ہوئی معزز جگہ سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا اپنے کرم اور اپنی رحمت سے۔ آیت نمبر 32 ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں بہترین اخلاقی تعلیم ہے، ایسی بہترین اخلاقی تعلیم جو بہترین سوچ کو جنم دیتی ہے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بہترین صفات پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ دیکھیں دنیا اور آخرت دو میدان ہیں، اس میں دنیاوی میدان جو ہے اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے تو یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے، اس پر راضی برضا رہنا ایمان ہے۔ دوسرا مقابلہ اعمال کا ہے، اس میں سبقت کی کوشش اور تمنا اچھی بات ہے، اس میں بہترین عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا اچھی بات ہے، اور اس میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا بالکل صحیح اجر ملے گا، بغیر کسی یہ فرق کو دیکھے ہوئے کہ یہ عمل مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ نہیں، مرد جو نیک عمل کرے گا اسے اس کے نیک عمل کا ثواب اسی نیکی کے مطابق ہی ملے گا، اور عورت جو نیک عمل کرے گی اس میں سے عورت کو بھی اتنا ہی برابر جزا دی جائے گی جیسے مرد کو اس کے نیک عمل پر دی جاتی ہے۔ تو یہ اس صنفی تفاوت کی وجہ سے اعمال کی جزا دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی خلقی صفات یعنی پیدائشی صفات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑا ہوا دیکھے اور بے چین ہو جائے، اس کے اندر حسد، رقابت اور عداوت کے جذبات پیدا ہو جائیں، اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، یہ چیز بھی خلقی ہے۔ کسی عورت کے مرد بننے یا کسی مرد کے عورت بننے کی تمنا نری حماقت ہے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور جد و جہد کے مواقع سب کے لیے برابر ہیں۔ جو جیسا عمل کرے گا اس کو بالکل اسی کے مطابق جزا دی جائے گی، چاہے وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ جو عمل کر کے لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کو اجر دے گا۔ نیکیوں کے، نیک اعمال کے یا نیکیوں کا اجر دینے میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ یہ عمل مرد لے کر آیا ہے تو اسے اس سے زیادہ اجر دیا جائے، اور یہ عمل عورت لے کر آئی ہے اسے اس سے کم اجر دیا جائے۔ نہیں،
رب فرماتا ہے جو عمل کسی مرد نے کیا اس کی جزا اسے اس کے عمل کے مطابق ملے گی، اور جو عمل کسی عورت نے کیا اس کی جزا اس کے عمل کے مطابق اس عورت کو ملے گی، بغیر کسی تفاوت کے یا صنفی فرق کے بغیر اس کے اعمال کی جزا انہیں دی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی کسب کا لفظ آیا ہے تو کسب کا لفظ دنیاوی کمائی کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے۔ جس نے کوئی نیک عمل کمایا، کسب کا لفظ صرف قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر کسب کا لفظ رزق کی کمائی کے لیے آیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی۔ تو صرف یہاں ایک مقام پر کسب کا لفظ جو ہے وہ رزق کمانے کے معاملے میں آیا ہے، باقی ہر جگہ کسب کا لفظ اعمال کرنے کے معاملے میں آیا ہے، عمل کی کمائی کے معاملے میں آیا ہے۔ تو یہاں بھی عمل ہی کی کمائی کے معاملے میں مما اکتسبوا اور مما اکتسبن جو ہے وہ عمل کی کمائی کے معاملے میں آیا ہے۔ یہاں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ عورت کا یہ تمنا کرنا کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا، اس چیز سے روکا گیا ہے کہ رب نے جس کو جو خلقی صفات عطا کی ہیں وہ رب کی حکمت اور رب کی مصلحت ہے، اس پر راضی برضا رہنا جو ہے وہ صحیح سوچ ہے۔ تو یہاں رب کریم فرماتا ہے کہ مرد نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے اور عورت نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے۔ مقابلے کا یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہے، نیک عمل کے لیے مقابلے کا میدان دونوں کے لیے کھلا ہے۔ عورت نیکی میں مرد سے بھی آگے نکل سکتی ہے۔ کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام پر رشک کریں گے، ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ انسان کا طرز عمل تسلیم و رضا کا ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنایا ہے اور جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اس حوالے سے مجھے بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ تو اکتسابی شے کی، یعنی وہ شے جس میں کوشش ہو سکتی ہے انسان کی اپنی، اس اکتسابی شے کی تمنا اور دعا کرو۔ اگر رب نے دوسرے کو خوبصورت بنایا ہے تو تم کوشش کرو کوئی خوبصورت بن جاؤ، تمہارا مقام اس سے بھی بلند ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی بہت مثبت تعلیم ہے، یہ اسلام ہی کی شان ہے کہ ایسی مثبت تعلیم انسان کو دیتا ہے جس سے معاشرے میں نفسیاتی، اخلاقی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطلب بیان ہوا ہے اس آیت کا کہ انسان یہ آرزو نہ کرے کہ کاش فلاں کا مال اور اولاد میرا ہوتا، یعنی کسی اور کی چیز اپنے قبضے میں کرنے کی نیت کرنا ناجائز ہے، کسی اور کی چیز پر یہ حسد کرنا کہ یہ میری کیوں نہیں ہے، رب نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ مجھ سے میرا فضل مانگو، میں بخیل نہیں ہوں، میں کریم ہوں، میں وہاب ہوں، میں تمہیں بھی دوں گا اور بہت کچھ دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھو کہ سب سے اعلیٰ عبادت کشادگی اور وسعت و رحمت کا انتظار کرنا ہے اور اس کی امید رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون دیے جانے کے قابل ہے اور کون فقیری کے لائق ہے، کون آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہے اور کون وہاں کی رسوائیوں کے لائق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے جو کمالات اور فضائل لوگوں میں تقسیم کیے ہیں، کسی کو کوئی وصف دیا ہے، کسی کو کوئی دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، ہر ایک کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ جس کو عورت بنایا وہ اس پر راضی رہے، جس کو مرد بنایا وہ اس پر شکر کرے اور سمجھے کہ اگر میں عورت بنا دی جاتی، اگر میں عورت بنا دی جاتی تو شاید ذمہ داریاں احسن طریقے سے پورا نہ کر سکتی اور میں گناہ گار ہو جاتی۔ سورۃ الزخرف کی یہ آیت نمبر 32 کو دیکھیے، رب کریم ہماری کیا بہترین رہنمائی فرما رہا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے، ہم نے ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ تو یہ رب کریم کی حکمت اور اس کی مصلحت ہے کہ اس نے دنیا میں ایک کو دوسرے پر درجات میں فضیلت دی
اور ایک کو دوسرے کے وصف اور خوبیوں میں مختلف رکھا، یہ اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ اس پر راضی برضا رہنا جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر رب کریم سب کے درجے ایک جیسے دنیا میں فرما دیتا اور ایک جیسی صلاحیتیں عطا کر دیتا تو پھر دنیا میں زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ ہاں، اعمال کی جزا کے لحاظ سے رب کریم نے کوئی تفاوت نہیں رکھی، وہ ہر ایک کے لیے چاہے مرد نیک عمل کر کے آئے یا عورت نیک عمل کر کے آئے، اس کے لیے اس کی جزا بالکل اس کے عمل کے لحاظ سے بغیر کسی صنفی تفاوت کے ان کو پورے کا پورا اجر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 33 ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کی آیات نازل فرمائی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو قانون وراثت نازل فرمایا ہے اپنی وحی کے ذریعے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہے، اسی پر ہی عمل ہونا چاہیے کہ رب کی طرف سے جو ورثہ کے حصے مقرر ہیں اس ترکے میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں تمام حصے اسی کے مطابق تقسیم ہوں۔ قانون وراثت آنے کے بعد ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ دوستی اور بھائی چارہ ہے یا مواخات کا رشتہ ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، وہ اس کے تمام چیزوں میں برابر کا شریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا۔ ان کی وراثت میں ان کے تمام ہر انصاری بھائی اپنے مہاجر کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے ان میں یہ مواخات کا معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب قانون وراثت آ گیا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات کا معاہدہ تھا تو کیا ان کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ برقرار رہے گا جو ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ آیات میراث آنے کے بعد وراثت صرف انہی ورثاء میں تقسیم ہوگی جو رب کی طرف سے جن کے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہیں یا جو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آیات میراث آ جانے کے بعد ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، البتہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ تم جو بھلائی کرنا چاہو کر سکتے ہو، انہیں جو کچھ دینا چاہو دے سکتے ہو۔ اپنی وراثت میں بھی وصیت جو کرنا چاہو 1/3 کی جو رب کریم نے اجازت دی ہے اس میں سے جو وصیت کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو، لیکن قانون وراثت طے ہو گیا ہے، اس میں کسی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر حاکم ہیں بوجہ اس کے کہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ آیت نمبر 34 کے پہلے اسی حصے کو ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں جو مردوں سے متعلق ہے۔ یہاں فرمایا الرجال قوامون، قوام جو ہے وہ کام سے ہے، یقومو سے ہے، کاما یقومو، کھڑا ہونا، پوری طاقت سے کھڑا ہونا۔ قوام عربی زبان میں سرپرست، سربراہ اور منتظم کے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ضروریات کو مہیا کرنے والا ہو، کسی چیز کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہو، یعنی کسی کی معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، رب کریم نے فرمایا ہم نے مردوں کو یہ قوام بنایا ہے کہ وہ نگہبانی کے اور معاشی اور معاشرتی ضروریات کے ذمہ دار ہیں۔ اب رب کریم نے فرمایا کیوں بنایا ہے؟ 2 وجوہات رب کریم نے خود بیان فرما دی۔ پہلی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فضیلت ہے، بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ رب نے فرمایا ہے کہ ہم نے قوام بنایا ہے، ہم نے اسے فضیلت دی ہے۔ تو رب جو خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، العزیز ہے،
جو بھی مانتا ہے کہ رب ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، اسے اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، اور وہ اس چیز پر پورے یقین کے ساتھ ایمان رکھے کہ رب نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے اور اسے قوام بنایا ہے اپنے گھر کی ریاست کا۔ ممکن ہے یہ تقسیم یہ فضیلت میری پسند کی نہ ہو، ممکن ہے یہ تقسیم یا یہ فضیلت میری سمجھ میں نہ آتی ہو، مگر رب خود فرماتا ہے اَأَنْتُمْ عَالَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ رب نے خود قرآن پاک میں فرمایا اللہ عالم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ میری تقسیم ہے، قبول کر لو۔ اس فضیلت دینے میں بات یہ نہیں، اعلیٰ یا گھٹیا کی بات نہیں ہے، یہ رب کی دی ہوئی حکمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مساوات جو ہے وہ دین اسلام کی شان ہے۔ مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں، عورت کو مرد پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسی صورت کے بالکل آغاز میں رب کریم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کو دو وحدتوں میں پرویا گیا ہے۔ ایک وحدت یہ کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، دوسری وحدت یہ کہ تمام انسان چاہے مرد ہو یا عورت، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک ہی ماں باپ کی نسل سے ہیں، تو اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ یہ مرد ہے تو اس کا مقام بلند ہوگا، یہ عورت ہے تو اس کا مقام کم ہوگا، یا یہ بیٹا ہے تو اس کا مقام بلند ہوگا، یہ بیٹی ہے تو اس کا مقام کم ہوگا۔ یہ فضیلت اور درجہ جو ہے اس کے تقوی اور ایمان کے لحاظ سے ہے، جو جیسا عمل کر کے آئے گا۔ رب کریم بغیر یہ دیکھے کہ یہ مرد ہے تو اس کو زیادہ بڑا اجر دیا جائے، نہیں، رب کریم ہر ایک کو بغیر صنفی تفاوت کے ان کو ان کا بالکل بہترین اجر ان کے عمل کے مطابق دے گا۔ مگر خاندانی نظام کے اندر جب ایک عورت اور ایک مرد کا نکاح ہوتا ہے تو یہاں پھر مساوات ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی مساوات کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، مگر گھر کے انتظامی امور کے لیے ایک کا سربراہ ہونا ضروری ہے، یہ گھر کے مستحکم اور اس کے بہترین انتظام کے لحاظ سے اور اس گھر سے بہترین نسل معاشرے میں مہیا ہونے کے لحاظ سے گھر میں ایک کا سربراہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی جب بھی کوئی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے، مختلف لوگوں کو مختلف عہدے دیے جاتے ہیں، تو گھر بھی تو ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے۔ دنیا کی اور آرگنائزیشن کے عہدوں میں تو سفارش چلتی ہو، ممکن ہو، اکثر اوقات نااہل لوگوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں، مگر رب کے فیصلے میں تو کوئی کوتاہی نہیں، سبحان اللہ، وہ تو ہر غلطی سے پاک ہے۔ اس نے مرد کو قوام کے عہدے پر فائز کیا ہے، تو یہ یقیناً اس کی حکمت اور اس کی بہترین اس کا فیصلہ ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، اس میں کسی جرح کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وجہ رب نے خود بیان فرما دی، دو وجوہات۔ پہلی، رب کریم نے فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت میں، مضبوط قوت فیصلہ میں، زیادہ برداشت میں، رب کریم نے اسے زیادہ استعداد دی ہے۔ شروع سے ہی مرد جو ہے جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، رسالت ہمیشہ مردوں کے پاس رہی ہے، جمعہ کی نماز ہو، اذان ہو، خطبہ دینا ہو، جماعت کی امامت کرانی ہے، یہ شروع سے ہی مردوں کے پاس رہا ہے۔ غاروں کے زمانے میں بھی رہنے والے انسان کے دور سے مرد شکار کر کے لاتے اور عورت پکاتی تھی، یہ فطری تقسیم ہے۔ دوسری وجہ رب نے یہ بیان فرمائی ہے بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے اسے قوام بنایا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے گھر پر۔ سب سے پہلے وہ نکاح کے ٹائم ہی حق مہر دے کر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کے بعد وہ گھر کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جہاں اور جن گھروں میں رب کے اس حکم کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دیا گیا، رب کی ہوئی اس تقسیم میں مداخلت نہ کی گئی، گھر کی اکائی مضبوط رہی، بہترین گھروں سے بہترین افراد معاشرے کو ملتے رہے، گھر سکون، طمانینت، خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ رہے۔ یعنی بہترین معاشرت کی بنیاد مرد کو مرد ماننے میں ہی ہے، بہترین معاشرت کی بنیاد مرد کو مرد ماننے میں ہی ہے۔
مگر جو ہی مغرب کے پیروپیگنڈے مساوات کا نعرہ ہمارے عورتوں کے دلوں میں سمایا، ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی لینے کی بجائے کافروں کو اپنا ولی سمجھا، تو گھر کی بربادی ہوئی۔ برابری کا یہ کھوکھلا نعرہ ظاہراً تو یہ بات بہت اپیل کرتی تھی، مگر جب حقیقت کی نظر رکھنے والی آنکھ اور قرآن پاک کو سمجھنے والی عورت مغرب کے معاشرے پر نظر ڈالتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو سخت منافقت ہے۔ ان کا مقصد اور صرف مقصد یہی تھا کہ مسلمان عورت کو مذہب سے بدظن کیا جائے اور اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے کی راہ پر وہ چل پڑے۔ مغرب کی برابری کے یہ نعرہ جو ہے، عملی طور پر اس کا مقصد صرف عورت کو گھر سے باہر نکال کر ان پر دوہری ذمہ داریاں ڈالنا تھا، ان سے ان کا بہترین مقام اور تقدس چھیننا تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مغرب میں یہ برابری ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ ہم سپورٹس ٹیمیں دیکھیں یا اولمپک گیم کو دیکھیں، عورتوں کی ٹیمیں الگ ہوتی ہیں، مرد کی ٹیمیں الگ ہوتی ہیں۔ وننگ پوائنٹ کے معیار مردوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ لباس میں انہوں نے عورتوں کو مردوں والا لباس تو پہنا دیا، نیم اریاں بلکہ اریاں انہیں کر دیا، مگر کبھی کسی مرد کو آپ نے منی اسکرٹ پہنے دیکھا؟ رب کی تقسیم سے ہٹ کر عورت نے اپنا حال خراب کر دیا۔ رب نے کمانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی تھی، تو یہ رب کی حکمت تھی۔ رب کریم نے دوسری وجہ بتائی کہ مرد مال بما انفقوا اموالہم، مرد مال خرچ کرتا ہے گھر پر اور بال بچوں پر۔ فرض کیا مجبوری یا کسی وجہ سے مرد نہ کما رہا ہو اور عورت معاشی ضروریات تمام کی تمام پوری کر رہی ہو، تو کیا پھر بھی مرد کو قوامون علی النساء مانا جائے؟ تو کیا پھر بھی مرد کو قوامون علی النساء مانا جائے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ عورت کو تحفظ اور نگہبانی کی جو ضرورت ہے وہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد میں رکھی ہے۔ مسلمان معاشرے کے ہر گھر میں مرد کا وجود ہی عورت کے لیے ہر نرم گرم حالات میں مضبوط قلعہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال مرد کو فضیلت دی گئی عورت پر بحیثیت شوہر۔ یہ فضیلت جو ہے ہر مرد کو ہر حیثیت میں حاصل نہیں ہے، بلکہ مرد جو ہی شوہر کا روپ ڈھالتا ہے تو اسے عورت بحیثیت بیوی پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو مرد اس فضیلت کو جانے کہ ہر فضیلت ایک نعمت ہوتی ہے، ہر نعمت ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد کو اگر نگران بنایا گیا ہے قوامون علی النساء، تو یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو تم اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو بہترین صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ دوسرا، مرد اگر قوامونہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اسے یہ فضیلت نہیں دی بلکہ بہت بڑی ذمہ داریاں ساتھ دی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان پر وہ خرچ کرے بلکہ ان کی ذہنی ضروریات کا خیال رکھے۔ بیوی اگر ذہین ہے تو اس کی تعلیم کا انتظام کرے، اس کے اگر بیوی کے اندر ہنر ہے اور وہ ہنر اظہار چاہتا ہے تو شوہر ذمہ دار ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج جو تھیں وہ خالوں کی دباغت کا کام کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی بلکہ اس کے لیے انتظام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے حصول میں ہمیشہ دل جوئی کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا کہ انہیں طب کا علم سکھا دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے حسرت ظاہر کی کہ مردوں کے پاس علم کے تمام مواقع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خاص طور پر عورتوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کر دیا۔ تو فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورتوں کو جاہل رکھیں، ان پر جبار بن کر بیٹھ جائیں۔ الرجال قوامون فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرد ان کی ضروریات، معاشی اور معاشرتی ضروریات کے نگران ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ الرجال ظالمون، کہ ان پر جبار بن کر بیٹھ جائیں۔ دوسرا، مرد کو یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کی نفسیاتی صحت کا خیال رکھیں، انہیں سیر و تفریح کروائیں، انہیں توجہ دیں، وہ قوام ہیں۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر شوہر سے پوچھے گا میری یہ بندی تیرے پاس تھی، تم نے کیا کیا، کیا حق ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں یعنی اپنی ازواج سے تم سب سے اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم اہلی۔ اتنا تک کہا گیا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر جھوٹ بولے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، یعنی اس نے اگر کھانا پکایا ہے وہ اچھا نہیں بھی ہے تو اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ دے کہ کھانا بہت اچھا پکا ہے، انہیں بہت پسند آیا ہے، اس کی دل جوئی کے لیے جھوٹی تعریف ہی صحیح لیکن ضرور کرو۔ بیوی کے پاس بیٹھنا، اس کا دل خوش کرنا، اس سے باتیں کرنا نفل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ گھر والوں کے لیے کما کر لانا عین عبادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے، اہم معاملات تک میں مشورہ کرتے تھے۔ بیوی کو صرف کھلونا یا دل بہلانے کا سامان بنا کر نہیں رکھا۔ آپ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات کے سوال کو رد نہیں فرمایا، پورا فرمایا۔ رب کریم نے اہل خانہ کے متعلق فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کرو اور ان کو معاف کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان باتوں سے پرہیز کرے مرد شوہر کی حیثیت میں جن سے عورت کو ذہنی اذیت ہوتی ہو۔ دین اسلام کی یہ شان ہے کہ گھر کی ریاست کا بہترین نقشہ اور انتظامی امور کے لیے رب کے بہترین فیصلے شریعت اسلامی کا حصہ ہیں۔ آج دین کے علم سے ناآشنا مسلمان مرد جب ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ گھر آ کر نامناسب رویہ، حاکمانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ تم سارا دن کیا کرتی ہو، یا پھر یہ انداز ہوتا ہے کہ تم عورتوں کو کیا پتہ، تم تو جاہل ہو، تو پھر عورت مغرب کے نعرے برابری سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔ جو کام مرد نے سنبھالنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کی جسمانی ساخت اور اس کی تمام تر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے عورت سے لینا تھا اس کی تمام تر صلاحیتیں عورت کو دیں۔ اگر مرد کو گھر سنبھالنا پڑے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں بنایا تو 4 دن ہی میں گھر کی اس ریاست کا تہوبالا نظر آئے گا۔ اگر مرد کو رخصت ہو کر سسرال جانا پڑے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں اپنی صفات کا بہت سارا حصہ رکھا ہے، نرمی، تحمل، تربیت، تخلیق، صبر، حلم، جس سے گھر کی ریاست کا حسن بڑھتا ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی گھر سے باہر کی تمام کاموں میں سرد و گرم سہنا پڑے تو عورت کے حوصلے وہیں دم توڑ جائیں۔ مرد نے عورت پر قوام بننے کا حق ادا نہیں کیا تو عورت میں احساس کمتری جو تھا وہ اسے باہر لے آئی ہے۔ قوام ہوتے ہوئے مرد کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ بیوی کی کوششوں کو سراہے، اہم فیصلوں میں اس سے مشاورت کی جائے، اس کے مشورے کو اہمیت دی جائے، لیکن فیصلہ ہر حال میں مرد ہی کا ہوگا۔ جب مرد فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے کو ماننا بیوی پر بھی فرض ہے۔ اس طرح دونوں کی باہمی، جیسے گھر کا ایک صدر ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہے، یوں سمجھ لیں، دونوں کی باہمی اتحاد اور آپس کی سوچ کی ہم آہنگی کے ساتھ بہترین گھروں سے بہترین افراد معاشرے کو ملتے ہیں اور مسلم معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رب کے تمام احکام کو ہم دل و جان سے مان کر اسے عملی طور پر تسلیم کریں اور اس سے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے خوبصورت اور آخرت کے لیے کامیاب بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔